Dear students, Assalamu alaikum and welcome to your social science class. Hope you are doing fine. Okay, well, our today's topic is Kabir. Today we will be talking about a saint whose name was Kabir. Okay, let's begin. Kabir, who probably lived in the 15th 16th centuries, was one of the most influential saints. Well, who was Kabir? He was among the influential saints of India who lived in 15th and 15th 16th century. Uh, he was brought up in a family of Muslim Julahas. Julahas means weavers, settled in or near the city of Benares or Varanasi. Now, Kabir himself was not a Muslim, but even though he was brought up in a Muslim family of Julahas or weavers settled in or near the city of Benares, which is called now Benares or Varanasi. We have little reliable information about his life. Much is not known about the life of Kabir. We get to know of his ideas from a vast collection of verses called Sakhis and Pads. Sakhis and Pads, these were the verses composed by Kabir through which he expressed his ideas and ideology. These verses are called Sakhis and Pads. These are said to have been composed by him and sung by the wandering bhajan singers. These verses composed by him were sung by wandering bhajan singers. Some of these verses were later collected and preserved in the Guru Granth Sahib. Guru Granth Sahib is the holy book of Sikhs, yes. In this book, some of these verses of Kabir were preserved later on, and Panchvani and Bijak. Okay, here's a poem, a composition of Kabir. In fact, let me recite it for you. Please listen to it. It is the translation basically. O Allah Ram, present in all living beings. O Allah Ram, present in all living beings, have mercy on your servants, O Lord. Have mercy on your servants, O Lord. Why bump your head on the ground? Why bathe your body in water? You kill and you call yourself humble? You kill and you call yourself humble, but your vices you conceal. 24 times the Brahmana keeps the Ekadasi fast. 24 times the Brahmana keeps the Ekadasi fast, while the Qazi observes the Ramadan. Tell me, why does he set aside the 11 months? To seek spiritual fruit in the 12th. Hari dwells in the east, they say, and Allah resides in the west. Search for him in your heart, in the heart of your heart. Search for him in the heart of your heart. There he dwells, Ram Rahim. There he dwells, Rahim Ram. Now this was the poem. This was a composition by Kabir, in which he expresses his ideas.
In fact, Kabir's teachings were based on a complete, indeed vehement rejection of the major religious traditions. His teachings openly ridiculed all forms of external worship of both Brahmanical Hinduism and Islam. The preeminence of the priestly classes and the caste system. The language of his poetry was a form of spoken Hindi, widely understood by the ordinary people. He also sometimes used cryptic language, which is difficult to follow. Kabir believed in a formless supreme God. Kabir believed in a formless supreme God and preached that the only path to salvation was through bhakti or devotion. Kabir drew his followers from among both Hindus and Muslims. Okay? कबीर जो थे, कबीर ये 15वीं और 16वीं सदी में गुजरे हैं, इसी के दरमियान, इसी मुद्दत के दरमियान ये गुजरे हैं. तो ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल सेंट गुजरे हैं इंडिया के सब कॉन्टिनेंट के. तो ये जो कबीर थे, जैसा कि मैंने आपको बताया, ही वाज ब्रॉट अप इन a family of Muslim Julahas or weavers settled in or near the city of Benares or Varanasi. तो इनके बारे में जो है, इनकी लाइफ जो है, इसके बारे में हमें ज़्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इनके बारे में हम इनके जो आइडियाज़ हैं उनके बारे में हम उनकी कलेक्शन ऑफ वर्सेस जो है उनको सखीज़ कहते हैं और पैड्स कहते हैं. इनके ज़रिए से हम कबीर के बारे में जानकारी हासिल करते हैं. ये जो इन्होंने कहा है कि इनके जो ये वर्सेस हैं जो इन्होंने कंपोज किए हैं, ये बाद में कलेक्ट भी किए गए और इनको प्रिजर्व किया गया गुरु ग्रंथ साहिब में, जो सिखों की मजहबी किताब है. तो उनकी एक पोइम का ट्रांसलेशन जो मैंने आपको अभी बता दिया इधर, इंग्लिश ट्रांसलेशन, तो इसमें वो कहते हैं इस दुनिया का बनाने वाला जो है, चाहे आप उसको अल्लाह कहें, राम कहें, तो ही इज़ प्रेजेंट इन ऑल लिविंग बीइंग्स. उनकी कबीर की तालीमात यही हैं कि वो जो है बनाने वाला जो है तो दुनिया का, वो हर चीज़ में है, वो हर शय में पाया जाता है, उसका नूर हर जगह है. तो उनसे कहते हैं, उनसे ये विनती करते हैं, दुआ करते हैं, हैव मर्सी ऑन योर सर्वेंट्स ओ लॉर्ड, कि ऐ अल्लाह या ऐ भगवान, वो कहते हैं कि हम पर अपना रहम कीजिए, ब्लेस अस विद योर मर्सी. तो वो कबीर कहते हैं कि वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर. जब वो कहते हैं वाई बम्प योर हेड ऑन द ग्राउंड, तो उसका इशारा होता है मुसलमानों की तरफ जो सजदा करते हैं नमाज में. और जब वो कहते हैं वाई बाथ योर बॉडी इन वाटर, तो उसका इशारा है हिंदुओं की तरफ जो स्नान करते हैं गंगा में, गंगा नहाते हैं. तो कबीर का मानना ये है कि ये जो है सजदे करने से और स्नान करने से, वो कहते हैं कि ये काफ़ी नहीं है. क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि यू किल एंड यू कॉल योर सेल्फ हम्बल. आप लोग तो मारते भी हैं, जुल्म भी करते हैं और ख़ुद को शरीफ भी कहते हैं, नेक भी कहते हैं. बट योर वाइसेस यू कंसील, आप अपने छुपे हुए इरादों को, जो आपके बुरे इरादे हैं, उनको छुपाते हैं. तो जब तक ना आप उस बुराई, अंदर की बुराई को दूर करो, तब तक आपको सॉल्वेशन और मुक्ति हासिल नहीं हो सकती. तो वो कहते हैं 24 times द ब्राह्मणास कीप्स द इक्तादासी फास्ट. वो कहते हैं जो ब्राह्मण हैं वो लोग व्रत रखते हैं. वाइल द काजी ऑब्जर्व्स द रमज़ान, और जो काजी हैं वो रमज़ान के रोज़े रखते हैं. हाँ, लेकिन कहते हैं कि टेल मी वाई डज ही सेट असाइड द 11 months. काजी एक महीने में तो रोज़े रखता है, लेकिन बाकी जो 11 महीने में हैं तो उनमें वो अपना जो है नफ्स, उसको कंट्रोल नहीं करता. टू सीक स्पिरिचुअल फ्रूट इन द 12th,
تو وہ اب 12 میں 11 مہینے تو وہ بالکل اپنے آپ کو آزاد سمجھتا ہے، اور 12ویں مہینے میں وہ اب اسپریچول فروٹ حاصل کرنے کے لیے آتا ہے. تو یہ انصاف کی بات نہیں ہے. وہ کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو ہمیشہ، ہر دن، ہر روز، ہر گھڑی اپنے آپ کی اصلاح کرنی چاہیے، اور اپنا جو ہے سالویشن جو ہے، اپنے تقوی جو ہے، اچھائی جو ہے، اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. تو ہر وقت انسان کو اچھے کرم کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ ایک ہی بعد میں کبھی ایک مہینے میں ہم نے روزے رکھے تو باقی 11 مہینے جو مرضی کرو، وہ نہیں چلے گا. تو ہری ڈویلز، اب دوسرا پوائنٹ ان کا یہ ہے کبیر کا، ہری ڈویلز ان دا ایسٹ دے سے اینڈ دا اللہ ریزائڈس ان دا ویسٹ. یہ کہتے ہیں کہ براہمن لوگ کہتے ہیں کہ ہری جو ہے، بھگوان جو ہے، وہ ایسٹ میں رہتا ہے اور وہ اس طرف مڑ کے عبادت کرتے ہیں. اور یہ جو اینڈ اللہ ریزائڈس ان دا ویسٹ، اور قاضی لوگ وغیرہ، ملا وغیرہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ویسٹ میں رہتا ہے، وہ اس طرف مڑ کے وہ صحیح نماز پڑھتے ہیں. تو کبیر کہتے ہیں سرچ فار ہم ان یور ہارٹ، ان دا ہارٹ آف یور ہارٹ. اصل میں جو ہے خدا کی تلاش اگر کرنی ہے تو اس کو اپنے اندر تلاش کرو، وہ تمہارے دل میں رہتا ہے. اپنے دل کے اندر ٹٹولو، اپنے دل میں ڈھونڈو. تو دیئر ہی ڈویلز رام رحیم، یہ جو خدا ہے وہ دل میں رہتا ہے، وہ اس مشرق یا مغرب میں نہیں رہتا، وہ آپ کے اندر رہتا ہے. یہ کبیر کی تعلیمات ہیں. تو کبیرز ٹیچنگز جو ہیں بیسیکلی دے آر بیسڈ آن کمپلیٹ ریجیکشن آف دی میجر ریلیجس ٹریڈیشنز. یہ جو رسم و رواج تھے مذہبی، تو ان کے خلاف ان کو اس نے توڑا ہے. مثلا ان کی ٹیچنگز جو ہیں، انہوں نے جو ہے یہ دکھاوے کی رسوم اور دکھاوے کی عبادات جو ہیں، چاہے وہ برہمنیکل ہندوازم میں ہے یا مسلمز ملاؤں کی اس میں ہے، دکھاوے کا اور ریاکاری کا جو معاملہ ہے، اس کو انہوں نے ریجیکٹ کیا ہے اور اس کی انہوں نے مخالفت کی ہے. تو ان کی جو لینگویج ہے، انہوں نے جو یہ اپنا جو انہوں نے ورسز کمپوز کیے ہیں، ان ورسز کی لینگویج جو ہے، the language of his poetry was in form of spoken Hindi, widely understood by the ordinary people. اس کی لینگویج جو ہے وہ اسپوکن ہندی کی ہے، اور ایسی زبان ہے جو عام فہم ہے، جس کو عام لوگ سمجھ سکتے ہیں، عام لوگ اس کو اچھی آسانی سے اس کو سمجھتے ہیں. لیکن کبھی کبھی انہوں نے کرپٹک لینگویج بھی استعمال کی ہے، مشکل الفاظ بھی استعمال کیا ہے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہیں، which is not understandable by the common people. So, and Kabir believed in a formless supreme God. ان کا عقیدہ جو تھا وہ مانتے ہیں کہ ایک خدا کو مانتے ہیں جو فارم لیس ہے، یعنی جس کو ہم عربی میں کہتے ہیں لیس کمثلہ شیء، کہ وہ جو بنانے والا ہے، سپریم گاڈ ہے، وہ کسی چیز جیسا نہیں ہے، اس کی شکل صورت کسی چیز سے ملتی نہیں ہے، وہ کوئی صورت اور کوئی مجسم چیز نہیں ہے. تو وہ فارم لیس ہے. تو یہ فارم لیس گاڈ جو ہے، سپریم گاڈ، سپریم بینگ، تو کبیر ان کو مانتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو پاتھ آف سالویشن ہے، the only path to salvation was through bhakti اور devotion. وہ کہتے ہیں بھکتی اور ڈیووشن جو ہے، عبادت جو ہے، بندگی جو ہے، بندگی سے ہی خدا مل سکتا ہے. اور کبیر نے اپنے فالوورز جو ہیں، وہ ان کے فالوورز ہندوز میں بھی پائے جاتے تھے اور مسلمز میں بھی پائے جاتے تھے. تو دونوں مذاہب سے ان کے فالوورز جو ہے وہ ملتے ہیں. Now a question for you. What were the major ideas expressed by Kabir? How did he express these? I hope you know answer to this question. Yes? Well, Kabir believed in a formless supreme God who dwells neither in the east nor in the west, but one who seeks him will find him in the heart of the heart. Kabir preached that the only path to salvation was through bhakti. He expressed his ideas through his verses called Sakhis and Pads. Thank you very much and goodbye.